واشنگٹن غزہ سٹی۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا تاریخی دورہ کریں گے۔ اس کا مقصد اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب اسرائیل غزہ پٹی کے علاقے میں زمینی کارروائی کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک تقریباً 2800 افراد ہلاک جبکہ 11,000 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد عام شہریوں، بچوں اور خواتین کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہاں خوراک، پانی اور ایندھن کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تل ابیب۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ پٹی میں ایک فضائی حملہ کرتے ہوئے حماس کی شورا کونسل کے سربراہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسامہ مزینی حماس کے قیدیوں کے ذمہ دار تھے اور اسرائیل کے خلاف عسکری سرگرمیوں کے لیے ہدایات دیتے تھے۔ غزہ کی شورا کونسل حماس کے سیاسی بیورو کا انتخاب کرتی ہے، جو کہ غزہ پٹی میں حکمرانی کرنے والی تنظیم حماس کا سب سے بڑا فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ تہران۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کے مطابق اسرائیل کو غزہ میں نتائج کے بغیر کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے گھنٹوں میں مزاحمتی محاذ کی جانب سے رد عمل سامنے آئے گا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ مزاحمتی محاذ اسرائیل کے ساتھ طویل المدتی جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مبصرین کے مطابق حماس اسرائیل جنگ مزید علاقوں تک پھیل سکتی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ روز لبنان کی سرحد کے قریب 2 کلومیٹر زون کے اندر 28 دیہات کو خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ برلن۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی کو روکنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حزب اللہ اور ایران کو بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں مداخلت کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ شاہ عبداللہ جرمنی کے دورے پر برلن میں ہیں، جہاں جرمن چانسلر نے ان سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ شاہ عبداللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ کسی بھی صورت فلسطینی مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دیں گے اور نہ ہی مصر ایسا کرے گا۔ شاہ عبداللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پورا خطہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بیجنگ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بیجنگ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ چین رواں ہفتے وسیع تر تجارتی اور بنیادی ڈھانچے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں 130 ممالک کے نمائندے اور وفود شرکت کریں گے۔ ماسکو حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق چین میں ہونے والے مذاکرات کے دوران بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مبصرین کے مطابق اس کانفرنس میں حماس اسرائیل جنگ کو خصوصی توجہ حاصل رہے گی۔ چین اور روس دونوں ہی اسرائیل سے جنگ بندی کے مطالبات کر چکے ہیں۔ برسلز۔ یورپی یونین کے رکن ممالک نے آئندہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے لیے ایک مشترکہ موقف پر اتفاق کر لیا ہے۔ یونین کے وزرائے ماحولیات کا لکسمبرگ میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد کہنا تھا کہ یونین ایندھن کے روایتی ذرائع پر انحصار مزید کم کرے گی۔ یورپی یونین میں جلد ہی صرف ایسی بسوں، ٹرکوں اور گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے کی اجازت ہوگی جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا بہت کم اخراج کرتے ہیں۔ رواں برس اقوام متحدہ کے ماحولیاتی سربراہی اجلاس کی میزبانی متحدہ عرب امارات کر رہا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی غیر متزلزل دوستی ہر مرحلے میں ثابت قدم رہی ہے اور پاکستان کے لیے چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات سے کوئی اور رشتہ اہم نہیں ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے دورے بیجنگ میں سی پیک پر منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے دو طرفہ خصوصی تعلقات کو پاکستان میں قومی سطح پر بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستان کسی کو بھی ان گہرے دوستانہ تعلقات کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سی پیک کی بدولت گزشتہ 10 برس میں پاکستان کا سماجی اور معاشی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اس منصوبے سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر منگل کو بھی شدید حملے کیے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 350 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
منگل کے روز کے حملوں میں صہیونی فوجیوں نے جنوبی غزہ میں واقع ایک رہائشی عمارت پر بم گرائے، جس کے نتیجے میں 28 افراد شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں ہی واقع خان یونس میں بھی صہیونی حکومت کے حملوں میں 26 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ کے شمالی اور مرکزی علاقوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی اور توپخانے کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن ایسے حالات میں اپنے 11ویں روز میں داخل ہوا ہے کہ مزاحمتی فورسز کے سامنے بے بس اور بوکھلائی ہوئی صہیونی حکومت غزہ میں صرف رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور مساجد کو نشانہ بنا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب تک ان انسانیت سوز کارروائیوں میں 2800 سے زیادہ نہتے اور مظلوم فلسطینی شہید اور 10,900 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ چاہے زمینی حملہ شروع ہو یا نہ ہو، تحریک استقامت ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ رفح پاس کو کھولا جانا چاہیے۔ ہمیں رفح پاس کے کھولے جانے سے متعلق کوئی سمجھوتا طے پانے کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ فلسطین کا کام تمام کر دے اور ہماری قوم کی آرزوؤں اور امنگوں کا خاتمہ کر دے، لیکن غاصب حکومت ہماری قوم کو نابود نہیں کر سکتی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور کئی دیگر اہم شہروں پر دسیوں راکٹ اور میزائل برسائے ہیں۔ مزاحمتی قوتوں کے میزائلی حملوں کے ساتھ ہی غزہ سے متصل غلاف غزہ سے موسوم علاقے میں سائرن بجنے لگے اور صہیونیوں نے پناہ گاہوں میں جگہ لی۔ اسی طرح حماس نے صدیروت شہر پر بھی 2 میزائل گرائے ہیں۔ کچھ گھنٹے قبل بھی فلسطین کی مزاحمتی فورسز نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس شہروں کو اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ طوفان الاقصی کارروائیاں ایسے وقت میں 11ویں روز میں داخل ہوئی ہیں کہ غاصب اسرائیلی حکومت مزاحمتی قوتوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے اور وہ اپنی پوری طاقت سے غزہ کے رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور مساجد پر بموں سے حملے کر رہی ہے۔ حماس کے فوجی بازو نے کہا ہے کہ 200 سے 250 کے قریب اسرائیلی فوجی مزاحمتی فورسز کی قید میں ہیں۔ حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جن اسرائیلیوں کو اپنا قیدی بنایا ہے ان کی تعداد 200 سے 250 تک ہے اور ممکن ہے اس تعداد میں اضافہ بھی ہو جائے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ ہماری قید میں ایسے صہیونی بھی ہیں جن کی شہریت مختلف ملکوں کی ہے اور ان کو قیدی بناتے وقت ان کی شناخت اور شہریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کا امکان نہیں تھا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ غاصب دشمن نے ہرگز یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کے محاصرے میں غزہ میں رہنے والی ایک قوت اس طرح سے اس کا مقابلہ کرے گی اور اس کو تاریخ کی بدترین اور سب سے بڑی شکست سے دوچار کر دے گی۔ صہیونی حکومت کے ایک نامہ نگار یوسی میلمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ حماس کے مجاہدوں کے حملوں میں اب تک 1815 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے نامہ نگار یوسی میلمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ عز الدین قسام بریگیڈ کے حملوں میں اب تک 1815 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 455 صہیونیوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک شدگان میں 1000 عام شہری، 291 فوجی، شاباک کے 10 افسر اور 54 پولیس افسر شامل ہیں، جبکہ 5 پولیس افسر لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے جانی نقصان سے متعلق شائع ہونے والی خبروں کے بعد صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 10 نے اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد کے جنگ سے فرار ہونے اور غزہ پر حملے میں فوج کا ساتھ دینے سے انکار کرنے کی خبر دی ہے۔ اس چینل کے مطابق ہمیں بہت سے اسرائیلی فوجیوں کے فرار ہونے اور
غزہ پر حملے میں فوج کا ساتھ نہ دینے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مغربی ممالک نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے روکنے کے لیے روس کی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ویٹو کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کے نمائندوں نے غزہ پر حملے بند کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو پابند کرنے کی روسی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ سلامتی کونسل میں روس کے نمائندے نے مغربی ملکوں کے اس اقدام کے رد عمل میں کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ کونسل مغربی ملکوں کی خود غرضی کی اسیر بنی ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں امریکی نمائندے نے دعویٰ کیا کہ روسی قرارداد میں حماس کی کارروائیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہم کسی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتے۔ چین کے نمائندے نے بھی اس اجلاس میں کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع خطے کے استحکام کو متاثر کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کو اپنے دورے ریاض اور قاہرہ میں سعودی عرب اور مصر کی جانب سے امریکی پالیسیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور سعودی ولی عہد نے ملاقات کے لیے امریکی وزیر خارجہ کو کئی گھنٹے منتظر رکھا۔ امریکہ سعودی عرب اور مصر سے تحریک حماس کی مذمت کرانے میں ناکام رہا ہے، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صہیونی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ مصر نے امریکیوں کے انخلاء کے لیے رفح بارڈر کھولنے کو غزہ کو غذائی امداد بھجوانے کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت نے یہ امداد رکوا رکھی ہے۔ روس کے وزیر دفاع نے اپنے ملک کے خلاف یوکرین کے جوابی حملوں کو لا حاصل قرار دیا ہے۔ مغرب کی فوجی اور اسلحہ جاتی امداد کی بنیاد پر روس کے خلاف کیے جانے والے حملوں کی کامیابی کے بارے میں یوکرین کے صدر کی امیدوں کے باوجود یہ حملے اب تک کامیاب نہیں رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے حالیہ ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ روس کے خلاف یوکرین کے جوابی حملے مکمل طور پر شکست سے دوچار رہے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع نے اپنے ملک کے صدر ولادیمیر پوتین اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ یوکرین کے حملوں کو روسی فوج کی دفاع کا سامنا کرنا پڑا اور ان حملوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔